بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں اور سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سورۃ الحزاب اب شروع کی ہوئی ہے، اس کا ایک پارٹ میں اپلوڈ کر چکی ہوں۔ نام کیوں رکھا تھا؟ زمانہ نزول اور تاریخی پس منظر۔ اب جو آپ کو میں نے بتانا ہے جنگ احزاب سے پہلے کے غزوات، ان میں سے اولین اقدام وہ تھا جو جنگ احد کے فوراً ہی بعد کیا گیا۔ جنگ کے ٹھیک دوسرے روز جبکہ بکثرت مسلمان زخمی تھے اور بہت سے گھروں میں عزیز ترین اقراب کی شہادت پر کوہرام برپا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر دل فگار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے فدائیوں کو پکارا کہ لشکر کفار کے تعاقب میں چلنا ہے تاکہ وہ کہیں راستے سے پلٹ کر مدینے پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اندازہ بالکل صحیح تھا کہ کفار قریش ہاتھ آئی ہوئی فتح کا کوئی فائدہ اٹھائے بغیر واپس تو چلے گئے ہیں، لیکن راستے میں جب کسی جگہ ٹھہریں گے تو اپنی اس حماقت پر نادم ہوں گے اور دوبارہ مدینے پر چڑھ آئیں گے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعاقب کا فیصلہ کیا اور فوراً 630 جانصار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مکے کے راستے میں جب حمراء الاسد پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 روز تک پڑاؤ کیا تو ایک ہمدرد غیر مسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان اپنے 2978 آدمیوں کے ساتھ مدینے سے 36 میل دور اراحہ کے مقام پر ٹھہرا ہوا تھا اور یہ لوگ فی الواقعہ اپنی غلطی کو محسوس کر کے پھر پلٹ آنا چاہتے تھے، لیکن یہ سن کر ان کی ہمت ٹوٹ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر لیے ہوئے ان کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں۔ اس کارروائی کا صرف یہی فائدہ نہیں ہوا کہ قریش کے بڑے ہوئے حوصلے پست ہو گئے، بلکہ گرد و پیش کے دشمنوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی قیادت ایک انتہائی بیدار، مخذ اور علو العزم ہستی کر رہی ہے اور مسلمان اس کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ پھر جو ہی کہ بنی اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاریاں شروع کی، بخزروں نے بر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ارادوں سے باخبر کر دیا۔ قبل اس کے کہ وہ چڑھ کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر کی قیادت میں 150 آدمیوں کا ایک لشکر ان کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا۔ یہ فوج اچانک ان کے سر پر پہنچ گئی۔ بدحواسی کے عالم میں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلے اور ان کا سارا مال اسباب مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے بعد بنی انذیر کی باری آئی، جس روز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی اور اس کا راز فاش ہوا۔ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نوٹس دے دیا کہ 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ، اس کے بعد تم میں سے جو یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ منافقین مدینے کے سردار عبداللہ بن ابی نے ان کو تڑی دی کہ ڈٹ جاؤ اور مدینہ چھوڑنے سے انکار کر دو، میں 2000 آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، بنی قریظہ تمہاری مدد کریں گے اور نجد سے بنی غطفان بھی تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ ان باتوں میں آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم اپنا علاقہ نہیں چھوڑیں گے، آپ سے جو کچھ ہو سکے کر لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوٹس کی میعاد ختم ہوتے ہی ان کا محاصرہ کر لیا اور حامیوں میں سے کسی کی یہ ہمت نہ پڑی کہ مدد کو آتا۔ آخرکار انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ ان میں سے ہر 3 آدمی ایک اونٹ پر جو کچھ لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں گے اور باقی سب کچھ مدینہ ہی میں چھوڑ جائیں گے۔ اس طرح مضافات مدینہ کا وہ پورا محلہ جس میں بنی نضر رہتے تھے، ان کے باغات اور گراہیوں اور سر و سامان سمیت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا اور اس بدحد قبیلے کے لوگ خیبر وادی، القرا اور شام میں تتر بتر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی غطفان کی طرف توجہ کی جو مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 کا لشکر لے کر نکلے اور ذات الرقا کے مقام پر ان کو جا لیا۔ اس اچانک حملے نے ان کے حواس باختہ کر دیے اور کسی جنگ کے بغیر وہ اپنے گھر بار اور مال اسباب چھوڑ کر پہاڑوں میں منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد شعبان 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے نکلے جو اس نے احد سے پلٹتے ہوئے دیا تھا۔ خاتمہ جنگ پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی طرف رخ کر کے اعلان کیا تھا کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ایک صحابی کے ذریعے سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ بات ہمارے اور
تیرے درمیان طے ہو گئی۔ اس قرارداد کے مطابق طے شدہ وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابیوں کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ ادھر سے ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر چلا، مگر مر الزہران موجودہ وادی فاطمہ سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں 8 دن اس کا انتظار کیا، اور اس دوران میں مسلمان تجارت کر کے ایک دھرم کے 2 دھرم کماتے رہے۔ اس واقعے سے وہ دھاک جو احد میں اکھڑی تھی پہلے سے بھی زیادہ جم گئی۔ اس نے پورے عرب پر یہ بات کھول دی کہ تنہا قریش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس دھاک میں ایک اور واقعے نے مزید اضافہ کیا۔ عرب اور شام کی سرحد پر موجودہ الجوف ایک اہم مقام تھا، جہاں سے عراق اور مصر و شام کے درمیان عرب کے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ اس مقام کے لوگ قافلوں کو تنگ کرتے اور اکثر لوٹ لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول 5 ہجری میں 1000 کا لشکر لے کر ان کے تعذیب کے لیے خود تشریف لے گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکے اور بستی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس سے پورے شمالی عرب پر اسلام کی ہیبت بیٹھ گئی، اور قبائل نے یہ سمجھ لیا کہ مدینے میں جو زبردست طاقت پیدا ہوئی ہے، اس کا مقابلہ اب 1-2 قبیلوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہاں تک ہی تھا جنگ احزاب سے پہلے کے غزوہ، اور نیکسٹ ویڈیو میں غزوہ احزاب کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ عہد نبوی میں قبائل عرب کے علاقے جو پورے اس میں دکھائے میں نقشہ ہے، نقشہ جنگ احزاب کا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی۔ پلیز میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب کیجیے گا اور واچ ٹائم پورا کیجیے گا۔ پلیز شیئر ضرور کریں۔ دعوت اسلام الہادی اور الہادی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سارے جگ نالوں لگدیاں چنگیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔